بسم الله الرحمن الرحيم. إن نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا. آزادی اس دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی محنت کے بعد اور لمبا عرصہ ہمارے آباء و اجداد نے تکالیف، پریشانیاں، اذیتیں سہی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 14 اگست کو یہ پاک سرزمین ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی عنایت ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو جو دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں اور انہیں کوئی سرزمین، کوئی ملک قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، یا ان کی سرزمین وہ غیروں کے قبضہ میں ہے اور وہاں
وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے، اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے اپنی حاجات ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ کل 14 اگست کا دن ہے اور اس کو منانے کی بڑی تیاریاں ہیں، سینوں پہ، ماتھے پہ، سر پہ، گھروں میں، گاڑیوں میں، ہر جگہ پرچم لگائے ہوئے ہیں۔ کیا ہے کہ آج کے دن ہم آزاد ہوئے تھے، لیکن ہم نے اس آزادی کی قدر نہیں کی۔ ہم آزاد نہیں ہوئے، بلکہ آزاد ہونے کے بعد بہت بری طرح شیطان اس کے چنگل میں ہم پھنس گئے۔ یہ سرزمین کس لیے لی تھی؟ یہ زمین کا ٹکڑا خون بہا کر کس لیے حاصل کیا تھا؟ کتنی عزتیں لوٹی تھیں، کتنی عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے تھے، کتنی نسلیں، بچے نہیں کتنی نسلیں یتیم ہو گئی، کتنی بہنوں کے سروں سے دوپٹے چھن گئے، کتنی ماؤں کے مستقبل جو وہ اپنے بیٹوں کے اندر دیکھتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس سرزمین کو جب ہم حاصل کریں گے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ پاکستان۔ کیا ہوگا؟ بولو اللہ کے بندو، پاکستان۔ اور پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور آج ہم اس پاک سرزمین پر ناپاک وجود چل رہے ہیں۔ ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ مسلمانوں والی، مومنوں والی تو دور کی بات ہے، ہماری حرکتیں انسانوں والی ہیں۔ ہماری حرکتیں، ہمارے کام، ہمارے اعمال، ہمارے دن، ہماری راتیں، ہماری صبحیں اور ہماری شامیں وہ انسانوں والی بھی نہیں۔ اور یہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں زندگی ایسے گزاریں گے کہ آخرت میں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ یہاں زندگی ایسے گزاریں گے کہ جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ یہاں حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، دین کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تاکہ آخرت میں کیا ہو؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا آزادی کس کے لیے ہے؟ آزادی حقیقی کیا ہے؟ آزادی حقیقی یہ ہے جو پیدا کرنے والا بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جسے جہنم سے پیچھے کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً کامیاب وہ ہوا، آزادی اسے حاصل۔ ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے جو یہ آزاد ملک حاصل کیا تھا، ہم نے اس ملک، اس کی بھی جڑوں میں، اس کی بھی بنیادوں میں، جن بنیادوں میں شہیدوں کا اور شہید خواتین کا خون تھا، ہم نے اس کی بنیادوں کو گندا کر دیا اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے کرتوتوں کے ساتھ، اپنی حرص کے ساتھ، اپنے لالچ کے ساتھ، اپنی دنیا داری کے ساتھ، اس نفسا نفسی کے عالم میں۔ آؤ، جب تک جان میں جان ہے، وہ عرش والا ایسا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے
اور نئی زندگی کی پھر ایک مہلت عطا کر دیتا ہے۔ آؤ، حالات کو زیادہ بیان نہیں کرتا کہ آپ سب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ آنکھیں بھی رکھتے ہو، کان بھی رکھتے ہو، دل بھی رکھتے ہو، دماغ بھی رکھتے ہو، اور ہر کوئی ایک نہیں، جیب میں 2 3 موبائلز بھی رکھتا ہے، سارا کچھ ہی جانتے، کچھ چھپا ہوا تو ہے۔ آؤ، آزادی جو یہاں ملی ہے اس آزادی کو آخرت میں آزادی کا سبب بنا لیں، کامیابی کا سبب بنا لیں، ورنہ دنیا تو برباد ہے ہی ہے، آخرت وہاں بھی یہ نہ ہو فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ جب اٹھائے جائیں تو یہ باقی لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں۔ اس دن کی آزادی، اس دن کی فریڈم اور اس دن کی کامیابی جس کو حاصل ہو گئی پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور یہ اونچے اونچے، یہ ہیبت ناک، یہ مضبوط پہاڑ فرمایا رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو پوچھے گا نہیں، پوچھے گا نہیں۔ یبصرونہم، قرآن کریم ہے، باریکی دیکھو، فرمایا دلی دوست کو پوچھے گا نہیں، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں۔ وہی دوست جن کی بغل میں دن اور رات گزرتا ہے، جنہیں چھوڑنا گوارا نہیں، وہ دکھائے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن کوئی جا کے پوچھنا بھی گوارا نہ کرے گا کیا حال ہے، کیا کر رہے ہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کا مجرم، اس دن جو مجرم ہوگا وہ چاہے گا کہ آج کے دن میں عذاب سے چھوٹ جاؤں، چاہے عذاب سے چھوٹنے کے لیے مجھے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ دینے پڑے۔ بیٹا یا بیٹی کوئی دیتا ہے؟ بیٹا یا بیٹی اس کو کانٹا چبھ جائے، ماں باپ جتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں شاید بیٹا اور بیٹی بھی اتنی محسوس نہیں کرتے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بیٹا یا بیٹی تکلیف میں ہو، سو جائیں، لیکن ماں اور باپ جو خیال رکھ رہے ہوتے ہیں وہ ساری رات پھر آنکھوں میں کاٹتے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، فدیہ میں جان چھڑانے کے لیے اپنی بیوی بھی دے دے، اپنا بھائی بھی دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، کسی پر بس نہیں بلکہ اپنا خاندان، اپنی برادری، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ جن کے پاس وہ پناہ لیا کرتا اور وہ اسے پناہ دیا کرتے، وہ چاہے گا سارا قبیلہ جہنم میں جائے لیکن میں آج کے دن نجات پاؤں۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اسی پر بس نہیں، مجرم چاہے گا زمین پر جتنے ہیں، زمین پر جتنے ہیں
وہ سارے کے سارے اس کے بدلے جہنم میں ڈال دیے جائیں، لیکن اس کو چھٹکارا مل جائے، اسے آزادی مل جائے، اسے پروانہ مل جائے، جاؤ تم آزاد۔ کلا انہا لظی، اس سے آزادی کی فکر، جس سے آزادی کی فکر کو ہم لوگ بھلا چکے، بلکہ اس کا تذکرہ کرنے والا، یاد کرنے والا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنے والا آج بے وقوف سمجھا جاتا ہے، چھوٹی عقل، چھوٹے دماغ کا سمجھا جاتا ہے۔ کلا انہا لظی، یقیناً وہ جہنم شعلہ مارنے والی آگ ہے، اور وہ کیا کرے گی، کیسے کرے گی، کیا ہوگا اس میں؟ نزاعۃ للشویٰ، شعلہ مارنے والی ایسی ہے چہرے کے اور سر کی کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے۔ کہ قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں یا کسی اور کی، نزاعۃ للشویٰ، سر کی کھال بھی ادھڑ جائے گی اور خوبصورت اور حسین چہرے بگڑ جائیں۔ وہ چہرے جنہیں صبح صبح اٹھ کر رگڑتے ہیں، جنہیں صبح صبح اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں، نماز پڑھی نہیں، وضو کیا نہیں، لیکن کیا کچھ لے کر چہروں کے ارد گرد ہو جاتے ہیں، اور پھر چمکانے کے بعد ان کو دائیں بائیں سے اچھی طرح دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، پوچھتے ہیں ٹھیک ہو گیا کام؟ نزاعۃ للشویٰ، یہ چہرے بگڑ جائیں گے، ادھڑ جائیں گے، ان کی کھال آگ کھینچ، تدعو من ادبر وتولی، اس دن جہنم اور جہنم کی آگ وہ بولے اور بلائے گی، ادھر آؤ۔ کسے بلائے گی؟ جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ اور آج ہم میں سے اکثریت دین اور قرآن و سنت سے پیٹھ پھیرنے والی ہے کہ نہیں؟ منہ موڑنے والی ہے کہ نہیں؟ ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنے والی بات اب قرآنی ہے، اب ہم میں سے اکثریت سننا بھی پسند نہیں کرتی، سننا بھی پسند نہیں، وقت ہی نہیں، یا اگر کوئی سنانے کی کوشش بھی کرے تو اسے کہتے ہیں چھوڑو یار، اگر وہ نہیں اٹھتا خود اٹھ کے چلے جاتے، کہ اس کے پاس تو کرنے کو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جسے اس جہنم سے آزادی ملی، اور اس سے پہلے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنو۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج عنق من النار یوم القیامہ له عینان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ تصویروں کے شیدائی، فوٹوگرافی کے شیدائی، اور یہ ویڈیوز اور فلمز اور وہ بنوانے والے بڑے شوق سے توجہ سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ایک گردن باہر نکلے گی، اور ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو، رب کے لیے ممکن ہے کہ نہیں ہے؟
جس نے اس چھوٹے سے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دی ہے، جہنم میں سے، آگ میں سے گردن نکالنے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ گردن نکلے گی، اور وہ کیسی گردن ہوگی؟ اس گردن کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے، اس گردن کے 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی، اور اس گردن کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی۔ اور اپنی زبان سے وہ کیا کہے گی؟ کہے گی مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے۔ پہلے وہ لوگ جو جبار اور عنید، ظلم کرنے والے اور ضدی قسم کے لوگ، وہ کدھر ہیں؟ آج مجھے ان پر مسلط کیا گیا ہے۔ متکبر، غرور والے، اپنے جامے سے باہر رہنے والے، اور اللہ معاف کرے ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی حد کے اندر بڑا متکبر ہے۔ جو کچھ ملا ہے سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق تھا، ہمیں ملنا چاہیے، اور ہم اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں۔ قرآن و سنت اور دین کی باتوں کو دیکھنا، سمجھنا، سننا، عمل کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ عنید، ضدی، اور ضدی دین کے معاملے میں ہماری اکثریت بڑی ضدی ہے، جو بات پسند کی نہیں ماننی۔ بولو اللہ کے بندو، کل 14 اگست منانے والوں، جو بات پسند کی نہیں وہ ماننی نہیں۔ اس بات پہ فخر ہے کہ اس سال اتنی رقم کے اتنے جھنڈے بک گئے، ہماری قوم زندہ ہے۔ فخر کرتے ہیں کہ نہیں؟ فلاں شہر والوں نے، بستی والوں نے اتنے لمبے جھنڈے بنائے ہیں کہ دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور جھنڈے کو لے کے اتنی دنیا چلی ہے کہ آج تک دنیا میں جھنڈا لے کے اتنے کسی ملک کے لوگ چلے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جہنم کہے گی میں ضدی پر مسلط کی گئی، اور دوسری قسم جن پر مسلط کی گئی ہوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا اور بنایا، اور تیسری قسم وَبِالْمُصَوِّرِينَ، اور تصویریں بنانے والے۔ کدھر میں ادھر آ جائیں سارے، تصویریں بنانے والے، تصویریں کھینچنے والے، بڑے شوق سے اسکلپچرز بنانے والے، بڑے شوق سے تراشنے والے، وہ کدھر ہے؟ ادھر آ جائیں۔ آج اس کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ مسلمان کے ہاں آرٹ وہ ہے جس کو قرآن و سنت آرٹ ہے، باہر سے آیا ہوا آرٹ نہیں ہے۔ باہر سے آیا ہوا ہر چیز تباہی اور بربادی کا سامان۔ تو اس دن کو بچ سکے جو اس گردن والی جہنم سے بچ گیا، فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور جنہیں کامیابی ملی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جنت میں چلے گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری دونوں سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنة الجنة ينادي مناد ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا
فلا تبعثوا ابدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو چیزیں ہم یہاں تلاش کرتے ہیں وہ یہاں مل سکتی نہیں. جو چیزوں کے لیے ہم ساری زندگی مرتے رہتے ہیں ان کا وجود اس دنیا میں نہیں، وہ انہی کے لیے ہے جنہیں حقیقی آزادی حاصل ہوئی اور وہ جنات الفردوس میں اللہ کے حکم سے داخل ہو، اور اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں تو آواز دینے والا آواز دے گا. جب جنت والے جنت میں جائیں گے، یہ بات چھوٹی ہے، اس کا تصور صرف تصور وہی دل، دماغ اور روح کو خوشی، مسرت اور شادمانی سے بھر دیتا ہے. فرمایا جب جنت والے جنت میں جائیں گے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنتیوں اب تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اب موت میں کبھی آنا نہیں. موت سے ہم لوگ کتنا بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ ساری عمر زندگی بناتے اور موت سے اپنے آپ کو بچاتے گزر جاتے. دوسرا اعلان یہ ہوگا زندہ تو رہنا ہے لیکن زندگی میں کہتے نہیں ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن وہاں کی زندگی کیسی ہے؟ اعلان ہوگا کہ اب تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، اب تم کبھی بھی بیمار نہ ہوگے، بیماری تمہارے قریب نہ آئے. تیسرا اعلان کیا ہوگا؟ جب سفید بال آتے ہیں تو کتنی فکر شروع ہو جاتی ہے، یار ابھی تو جوانی ہے، ابھی سفید بال آ گئے، ابھی تو شادی بھی ہے، ابھی تو لمبا ہے، کیا کریں؟ اور پھر ہم ان پر رنگ پھیرتے. وہاں اعلان ہوگا اب تم نے ہمیشہ جوان رہنا ہے، اب بڑھاپا کبھی آئے گا. خواتین و حضرات جوانی کے لیے کتنے پاپڑ بیل، عمر تو ہو گئی لیکن کوشش یہ ہوتی ہے چہرہ اس پہ کوئی بل نہ پڑے، چہرہ اس سے کہیں پتہ نہ چلے کہ عمر شریف اب 60 برس ہو گئی. اور وہاں اعلان کیا ہوگا؟ اب جوان ہمیشہ رہنا ہے، بڑھاپا جوان رہنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑے. اور آخری اعلان یہ ہوگا کہ اب جو نعمتیں تمہیں حاصل ہوئیں ان نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے، اب کبھی بھی فقیری، غربت، پریشانی اور یہ نعمتیں تم سے کبھی چھنیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا ذا الجلال والاکرام، پاکستان کے نام سے آپ نے یہ جو زمین کا ٹکڑا ہمیں دیا ہے، مولا کریم ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس نعمت کو باقی رکھنا، سلامت رکھنا، اس نعمت کو باقی رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور ہمیں اس پاک سرزمین پر وہ کام، وہ عمل اور وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور ہمیں آخرت میں اپنی رحمت سے حقیقی آزادی عطا فرما. اللہم 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 ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللہم عافنا فی اسماعنا، اللہم عافنا فی ابصارنا، اللہم عافنا فی ابداننا. لا الہ الا انت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.